اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے بزرگوں، دوستوں، عزیزوں اور ساتھیوں، آج ہم پروگرام کا تیسرا حصہ شروع کرتے ہیں، چشمہ زمزم۔ آج میں آپ کو ایک ایسے چشمے کے بارے میں بتاؤں گا جو صرف اور صرف خدا کی مرضی سے اس کے پیاروں کے لیے وجود میں آیا۔ چشمہ پانی کے اس خزانے کو کہتے ہیں جو خود بخود زمین کے سینے کو پھاڑ کر نکلا ہو۔ یہ کنویں کی طرح کھود کر نہیں نکالا جاتا، بلکہ خود نکل آتا ہے۔ چشمہ دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک گرم پانی کا اور دوسرا ٹھنڈے پانی کا۔ اور چشمہ زمزم ٹھنڈے پانی کا چشمہ ہے۔ اس کو زمزم کہتے ہیں۔ زمزم کے معنی ٹھہر ٹھہر یا رک جا۔ یہ چشمہ وادی مکہ میں ہے، اور مکہ اسی چشمہ کی وجہ سے آباد ہوا۔ مکہ صحرائی علاقہ ہے۔ صحراؤں میں پانی نہیں ہوتا۔ زمین ریتلی ہونے کی وجہ سے اگر بارش ہو جائے تو پانی فوراً جذب ہو جاتا ہے، اس لیے صحراؤں میں جھیل، جوہر یا تالاب نہیں ملتے۔ دور دور تک پانی کا نام و نشان نہیں ہوتا۔ اگر قافلے صحراؤں میں بھٹک جائیں تو وہ پیاس سے تڑپ کر مر جاتے ہیں۔ پانی چونکہ انسانی زندگی کا سب سے ضروری جز ہے، اس لیے انسان چشموں، دریاؤں، جھیلوں کے کنارے رہنا پسند کرتا ہے، اور جہاں پانی نہ ہو وہاں کوئی انسان نہیں رہتا۔ مکہ بھی پانی نہ ہونے کی وجہ سے غیر آباد تھا، بس ایک ویران اجاڑ جگہ تھی۔ اس کی مشہور پہاڑیاں صفا اور مروہ ہیں، جس کے درمیان یہ چشمہ پایا جاتا ہے۔ خدا کا کرنا کیا ہوا کہ اس نے اپنے پیارے بندے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا کہ اپنے بڑے بیٹے اسماعیل کو اس کی ماں ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ اس غیر آباد وادی میں چھوڑ دے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ سے بے حد پیار تھا، اس لیے انہوں نے کچھ کھانے کا سامان اور ایک مشکیزہ پانی لیا۔ حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گود میں حضرت اسماعیل علیہ السلام کو دیا اور چل پڑے۔ ایک طویل سفر کے بعد جب وہ اللہ تعالیٰ کی بتائی ہوئی جگہ پر پہنچے تو انہوں نے کھانے پینے کا سامان زمین پر رکھا اور واپس چل پڑے۔ حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑی حیران ہوئی، سوچنے لگی کہ لڑائی بھی نہیں ہوئی، مجھ سے ناراض بھی نہیں ہوئے، بچے سے بھی بے حد محبت کرتے ہیں، پھر کیا وجہ؟ ابھی حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہی سوچوں میں تھی کہ کیا دیکھتی ہیں کہ ان کے شوہر حضرت ابراہیم علیہ السلام واپس آ رہے ہیں۔ حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت پریشان ہوئیں، تیز قدموں سے ان کے پیچھے چلنے لگیں اور ساتھ ہی پوچھتی جاتی کہ ہم سے کیا قصور ہوا ہے؟ کیا آپ ناراض ہیں جو ہمیں اس ویران جگہ پر چھوڑ رہے ہیں؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی حالت بھی ویسی ہی تھی۔ وہ بھی دکھ کی وجہ سے جواب نہیں دے پا رہے تھے، کیونکہ شدت غم کی وجہ سے ان کی آواز نہیں نکل رہی تھی۔ انہوں نے بڑے صبر اور ضبط سے آسمان کی طرف انگلی اٹھائی۔ اس پر وہ نیک خاتون سمجھ گئیں کہ یہ خدا کا حکم ہے، جلدی سے بولیں کہ اگر خدا کی رضا کی خاطر آپ نے ہمیں چھوڑا ہے تو پھر فکر نہ کریں، وہ ہمیں کبھی ضائع نہیں کرے گا۔ آپ اطمینان سے جائیں۔ حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی اللہ تعالیٰ سے بہت محبت تھی۔ وہ اس کے ہر حکم کو ماننا فرض جانتی تھی، اس لیے انہوں نے یہ پیارا جواب دیا۔ جہاں دور دور کوئی درخت نہ ہو جس کے سائے میں انسان بیٹھ جائے، پھر نہ آدم ذات، تو کتنا ڈر لگتا ہوگا۔ لیکن جو خدا سے پیار کرنے والے ہوتے ہیں ان کو کوئی خوف خطر نہیں ہوتا۔
ان کا دل بالکل مطمئن ہوتا ہے کہ اگر درخت کا سایہ نہیں تو کیا ہوا، خدا کا سایہ تو ہے۔ اگر انسان نہیں تو خدا تو ہمارے ساتھ ہے، پھر ڈر کس بات کا۔ حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بچے کو لے کر آسمان کے نیچے بیٹھ گئیں۔ کچھ عرصہ بعد کھانا اور پانی ختم ہو گیا۔ اب تو بچے نے پریشان کرنا شروع کر دیا، پیاس اسے ستا رہی تھی۔ پہلے تو حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بچے کو ادھر ادھر لے کر بہلاتی رہیں، ساتھ ہی نظر بھی دوڑاتی جاتی کہ شاید ادھر ادھر کہیں پانی ہو، مگر ایک بوند بھی پانی نہ ملا۔ پیاس کی شدت بڑھنے لگی اور اس کے ساتھ ہی بچے کی حالت بگڑنے لگی۔ پھر تو ماں پریشان ہو گئی، بچے کو زمین پر لٹایا اور دوڑ کر پہاڑی پر چڑھ گئیں۔ دور دور تک دیکھا شاید پانی ہو، مگر پانی ہوتا تو ملتا۔ پھر گھبرا کر نیچے اتریں، بچے کو دیکھا وہ پیاس کی شدت سے زمین پر ایڑیاں رگڑ رہا تھا۔ دوڑ کر دوسری پہاڑی پر چڑھ گئیں، دور تک نظر دوڑائی لیکن کہیں پانی کا نام و نشان نہ تھا۔ اسی طرح بے قراری کے عالم میں دونوں پہاڑیوں کے ساتھ چکر لگائے اور ہر بار بچے کو دیکھتی رہیں۔ آنکھوں سے آنسو جاری تھے، بار بار آسمان کی طرف منہ اٹھاتی اور خدا سے مدد طلب کرتی، اور جب ساتواں چکر لگا رہی تھیں آسمان سے فرشتے نے آواز دی، اے حاجرہ تجھ کو کیا ہوا؟ مت ڈر، کیونکہ خدا نے اس جگہ سے جہاں لڑکا پڑا ہے اسی کی آواز سن لی۔ اٹھ اور لڑکے کو اٹھا، اسے ہاتھ سے سنبھال کہ میں اس کو ایک قوم بناؤں گا۔ حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بچے کے پاس واپس آئیں تو کیا دیکھتی ہیں کہ بچہ جہاں ایڑیاں رگڑ رہا تھا وہاں کی مٹی پرنم ہے۔ آپ نے جلدی جلدی اپنے ہاتھوں سے مٹی کو ہٹایا تو پانی پھوٹ پھوٹ کر نکل پڑا۔ فوراً بچے کو پلایا، پھر خود بھی دوڑ دوڑ کر ہلکان ہو رہی تھیں، پانی پیا، ساتھ ہی خدا کا شکر ادا کرتی جاتی تھیں کہ اللہ تعالیٰ کتنی عظیم ہستی ہے۔ ان کا دل حمد سے بھر گیا تھا۔ کبھی وہ بچے کو دیکھتی، کبھی پھوٹتے ہوئے پانی کو، ان کی آنکھوں سے آنسو رواں تھے جو تشکر میں بہہ رہے تھے۔ اچانک انہوں نے دیکھا کہ پانی تیزی سے نکلنے لگا تو بے ساختہ ان کے منہ سے نکلا زم 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 زم، یعنی ٹھہر ٹھہر۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ رک جا رک جا، اور ساتھ ارد گرد سے مٹی اور پتھر اکٹھے کر کے اس کے گرد ایک منڈیر بنا دی تاکہ پانی بہہ کر ضائع نہ ہو جائے۔ اسی وجہ سے اس مقدس چشمہ کا نام زمزم پڑ گیا۔ حدیث میں آتا ہے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ خدا حاجرہ پر رحم کرے، اگر وہ پانی کو نہ روکتی تو یہ بہنے والا چشمہ بن جاتا۔ یہ چشمہ جو خاص اللہ تعالیٰ کی محبت، اس کی شفقت کی وجہ سے پھوٹا، آج بھی دنیا کو ایک پیغام دیتا ہے کہ اے انسانوں مجھے دیکھو، میں ایک نشان ہوں ان لوگوں کے لیے جو خدا اور اس کی قدرت کو نہیں جانتے۔ آؤ میرے میٹھے اور ٹھنڈے پانی سے ان تپتے ہوئے صحراؤں میں اپنی پیاس کو بجھاؤ، یقیناً تمہاری روح بھی سیراب ہوگی۔ یہ چشمہ انسانوں کو حیرت میں ڈال دیتا ہے کہ خدا کی قدرت، صحرا میں تو پانی ہوتا ہی نہیں، اگر ہو تو زمین اس کو فوراً جذب کر لیتی ہے، اور کہاں ریتلی زمین کے اس نے اپنے سینے کو پھاڑ کر پانی اگل دیا۔ ہے نا عجیب بات؟ ایسی غیر معمولی اور ناممکن باتوں کو معجزہ کہتے ہیں۔ یہ معجزہ ویسے تو حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کے حق میں ظاہر ہوا، مگر ان کو یہاں آباد کرنے کا مقصد کیا تھا؟ کیوں بلایا اس ویرانے میں؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ خدا نے اس جگہ اپنے سب سے پیارے شہزادے کو پیدا کرنا تھا۔
اس نے فیصلہ کیا کہ پہلے یہ جگہ آباد ہو، اس لیے حضرت ہاجرہ کو حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ یہاں بلایا اور پانی نکالا۔ یہ بات بالکل ایسی ہی ہے کہ جب کوئی انسان چھوٹے سے چھوٹا کام کرنا چاہتا ہے تو پہلے اس کی منصوبہ بندی کرتا ہے، اور جتنا بڑا کام ہو منصوبہ اسی کے مطابق ہوتا ہے۔ بالکل اسی طرح خدا نے یہ چشمہ دراصل اپنے پیارے کے نشان کے طور پر نکالا۔ آج یہ زمین پیاسی ہے، میں اس کو سیراب کرتا ہوں۔ کل جب یہ آباد ہوگی اور اس پر بسنے والے روحانی طور پر پیاس کی شدت سے تڑپ رہے ہوں گے، ان کے اخلاق اور کردار بگڑنے کی وجہ سے بے سود ہوں گے، اس وقت میں اس سرزمین میں اس سرچشمہ کی طرح ایک روحانی چشمہ جاری کروں گا جس کا پانی کبھی خشک نہیں ہوگا، اور جو بھی اس کو پیے گا ہمیشہ کی زندگی پا جائے گا، اور وہ چشمہ محمدی ہوگا، میرے محبوب کے فیض کا چشمہ۔ گویا یہ چشمہ زمزم میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کے اظہار کے لیے آپ کی خاطر آپ کے آباء و اجداد کو دیا گیا۔ حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ چشمہ کے پاس بیٹھی تھیں۔ کھانا تو ختم ہو چکا تھا، مگر ان کو پورا یقین تھا کہ جس طرح خدا نے پانی کا انتظام کیا ہے وہ کھانے کا بھی کرے گا۔ تو ہوا یوں کہ ایک قبیلہ یمن سے شام کی طرف جا رہا تھا، وہ راستہ بھول گیا اور مکہ کے قریب پڑاؤ ڈالے پڑا تھا۔ اس کے پاس بھی پانی ختم ہو رہا تھا، کیونکہ سفر میں آخر کتنا پانی لے کر چلا جا سکتا ہے۔ پھر اس قبیلہ کے اونٹ گم ہو گئے اور دو جوان ان کی تلاش کرتے کرتے حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچ گئے۔ وہاں اکیلی عورت کو ایک بچے کے ساتھ چشمہ پر بیٹھا دیکھ کر حیران ہو گئے، اور جلدی ہی اپنے قبیلہ کے سردار مزاس بن عمرو جرہمی کے پاس گئے اور سارا ماجرا بیان کیا۔ پانی کے اچانک مل جانے پر سارے قبیلہ میں خوشی کی لہر دوڑ گئی اور انہوں نے وہاں سے کوچ کیا۔ جب حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچے تو ان سے اس چشمہ کے بارے میں دریافت کیا۔ وہ لوگ کئی بار تجارت کی غرض سے اس جگہ سے گزرے تھے، مگر یہاں تو کوئی چشمہ نہ تھا۔ جب حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ساری بات بتائی تو وہ حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نیکی اور پارسائی کو بڑی قدر کی نگاہ سے دیکھنے لگے۔ انہوں نے بڑی عزت کے ساتھ درخواست کی کہ اگر آپ اجازت دیں تو ہم یہیں پڑاؤ ڈال لیں۔ حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اچانک اس دوسرے انعام پر حیران ہو گئی کہ خدا نے میری تنہائی بھی دور کر دی۔ ساتھ ہی ان لوگوں نے حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پانی لینے کی اجازت لی اور احسان مندی کے جذبہ کی وجہ سے ان کی خدمت میں کھانے کی چیزیں پیش کیں۔ اس طرح کھانے کا بھی انتظام ہو گیا۔ سب سے پہلا قبیلہ جو مکہ میں آباد ہوا یہی قبیلہ جرہم تھا، لیکن جیسا کہ میں نے پہلے ہی بتایا ہے کہ صحرا میں پانی بہت قیمتی ہوتا ہے۔ جو بھی قافلے ادھر سے گزرتے وہ پانی کے لیے رکتے اور پانی کے بدلے دور دور کے علاقوں سے لائی ہوئی کھانے کی اشیاء، پھل، اناج وغیرہ جو حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں پیش کرتے۔ اس طرح خدا تعالیٰ نے ماں اور بیٹے کے لیے دور دور سے نعمتیں آنے کا ذریعہ پیدا کر دیا۔ اسی سردار کی بیٹی سے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی شادی ہوئی اور خدا نے آپ کو مکہ کا بادشاہ بنا دیا۔ مکہ کو خدا نے ایک اور عظمت یہ دی کہ اپنا گھر، جس کو خانہ کعبہ کہتے ہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام سے بنوایا۔ یہ گھر کسی زمانہ میں موجود تھا، مگر اب اس کے صرف نشان باقی تھے جن پر یہ تعمیر کیا گیا۔ یہ گھر بڑی عظمت اور برکت والا ہے۔
اس کی حفاظت بھی حضرت اسماعیل علیہ السلام کے سپرد ہوئی اور اس کے طواف کا حکم دیا گیا۔ ساتھ ہی چشمہ کے مالک بھی آپ ہی تھے۔ چنانچہ حضرت اسماعیل علیہ السلام جو اپنے وقت کے نبی تھے، انہوں نے اس گھر کی عزت اور احترام کو قائم کیا۔ قبیلہ جرہم کے علاوہ دوسرے قبائل جو مکہ میں آئے تھے وہ بھی اس کا طواف کرتے اور اس پر نذرانے دیتے۔ جب حضرت اسماعیل علیہ السلام کا انتقال ہوا تو کعبہ کی خدمت ان کے بڑے بیٹے ثابت کے حصہ میں آئی۔ ان کے بعد یہ سعادت ثابت کے نانا مزاز بن عمرو کو ملی۔ اس قبیلہ نے سینکڑوں سال خانہ کعبہ اور حاجیوں کی خدمت کا فریضہ انجام دیا، لیکن ایک اور قبیلہ جس کا نام خزاعہ تھا، اس کی نظر کعبہ کی دولت اور مکہ کی حصیداری پر تھی۔ اس نے لڑائی کر کے قبیلہ جرہم سے کعبہ کی تولیت چھین لی اور اس قبیلہ کو مکہ سے نکلنے پر مجبور کر دیا۔ اس وقت قبیلہ کے سردار عمرو بن الحرث جرہمی نے کعبہ کی دولت چشمہ میں ڈال کر اس کو مٹی سے بند کر دیا۔ قبیلہ جرہم کو مکہ چھوڑنے کا بہت صدمہ تھا۔ وہ یمن کی طرف ہجرت کر گئے۔ جب قبیلہ خزاعہ مکہ میں داخل ہوا تو مقدس چشمہ گم ہو چکا تھا۔ وہ لوگ سخت حیران ہوئے، بہت تلاش کیا لیکن زمزم نہ ملا۔ اصل میں اس چشمہ کو تو خدا نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد کی خاطر جاری کیا تھا، اور قبیلہ جرہم حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد کے نانا کا قبیلہ تھا۔ ایک خون کے رشتے کی وجہ سے خدا نے اس قبیلہ کو بھی اس سعادت سے نوازا۔ قبیلہ کے لوگوں نے اس پانی کو زبردستی یا لڑائی سے نہیں چھینا تھا، اس لیے خدا نے بھی ان سے اس نعمت کو واپس نہیں لیا۔ مگر قبیلہ خزاعہ نے لڑائی کی، امن والے شہر مکہ کے امن کو خراب کرنا چاہا۔ پھر اس قبیلہ کی حضرت اسماعیل علیہ السلام کی نسل سے کوئی رشتہ داری بھی تو نہ تھی، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس مقدس چشمہ کو چھپا دیا اور سینکڑوں سال یہ دنیا کی نظروں سے اوجھل رہا۔ لیکن یہ چشمہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے غائب نہیں ہوا، بلکہ جب اس کا اصل وارث دنیا میں آنے والا تھا اور تھوڑا وقت رہ گیا تھا اس کے آنے میں، تو خدا نے اس کے جاری ہونے کا سامان کر دیا۔ تو دوستو، آگے پھر کل شروع کریں گے، اس وقت تک کے لیے اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔